بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی رحمت برکت نازل ہوں۔ رات کو سونے سے پہلے 7 بار یہ پڑھ کر سو جائیں، خواہ میں آپ کی پریشانی، بیماری، مشکل کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، آج رات پڑھ کر آپ خود دیکھ لیں، اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے بھی بہت ہی خاص ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، ہر قسم کا ڈاکٹر علاج کروا کر مایوسی کا شکار ہو چکا ہے، یا کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو لیکن وہ پریشانی حل ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ان کو چاہیے کہ یہ عمل لازمی کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ خواہ میں اللہ رب العزت ان کو ان کی بیماری کا حل کا رستہ دکھائیں گے، اور اسی طرح مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کی صورت کی طرف بھی رہنمائی فرما دیں گے۔ بہت ہی آزمودہ عمل ہے اللہ کی طرف سے۔ انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اللہ رب العزت انسان کو اس بیماری سے شفا بھی عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے، بعض اوقات بغیر سبب بیماری شفایاب ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، شفا تو اللہ رب العزت ہی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے جو کہ مسلمان ہے، ضروری ہے وہ اپنے بیماری کے لیے شفا صرف اللہ کریم سے طلب کرے۔ یاد رکھیے، علاج کرانا منع نہیں، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن مجید کو خود اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا، بلکہ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید سے ہی ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات بھی ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآن مجید ہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کسی آیت کریمہ سے ہے، اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ والو، یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن مسلمان کا چونکہ یہ یقین ہے کہ شفا اللہ رب العزت ہی دے گا، اس لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے اللہ کی طرف رجوع، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کریں۔ اس عمل سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو شفا بھی دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور پھر اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں بھی اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتائی گئی ہیں، مثلاً آب زمزم، شہد وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ میرے محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ علاج کرانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ رب العزت سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ یاد رہے، وہ طاقت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے۔ وہ طاقت دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسا زہر تیار کیا کہ اگر زمین پر گرتا تو اسے بھی جلا دیتا، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلوار پر بھی یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا، ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی دعا پڑھی اور زہر والی شیشی اپنے بدن کے ساتھ لگا لی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اللہ والو، اسے بولتے ہیں اللہ پر یقین۔ اللہ کے کلام اور پیاری نبی کے بتائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس عمل کی جانب جو کہ قرآنی عمل ہے، اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بار یہ عمل کرنا آپ کو ضروری ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے جس سے ہر بیماری اللہ رب العزت کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے جس سے آپ کی انشاءاللہ تعالی ہر بیماری دور ہوگی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ بھی کرنا ہے۔ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور بھی فرمائے گا۔ اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ رکھیے کہ وہی شفا دینے والی ذات ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ صحت اللہ رب العزت کی ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ کریم کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے، اور جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، اور اللہ پاک ہی مجھے اس سے نجات دینے والا ہے، اور اللہ پاک ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جاتا ہے، اتنی ہی جلدی نتائج سامنے آنے لگیں گے،
خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل پر کریں اور میرے ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ والو، یہ صورتیں پڑھنے سے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بس آپ یہ سورت 7 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، خواہ میں آپ کی پریشانی مشکل بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس گھر میں جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی، کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو۔ آپ لوگ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود اس صورت کو پڑھ لیں جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو رات کو یہ صورت پڑھ کر سو جائیں، خواہ میں آپ کو آپ کی پریشانی کا حل مل جائے گا۔ یہ قرآن کی صورتوں کا اعجاز ہے۔ آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ اللہ والو، یہ بات تو میرے تمام دیکھنے سننے والے جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے، برکت رکھی ہے۔ ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے خرچات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے بہت زیادہ ظاہری ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ہر وقت سینے پر بوجھ سا رہتا ہے، خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے آج ہی بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کرنے سے آپ کی ہر بیماری بھی ختم ہوگی، ہر پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کا یہ عمل شروع کرنا سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ جو بھی عمل ہے، جو بھی وظیفہ ہے جو آپ کو بتاتی ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں، یعنی جو ہم اور آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کریم کے کلمات ہوتی ہیں، اللہ کریم کا ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کے الفاظ ہوتی ہیں، قرآن مجید کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے اللہ رب العزت حفاظت عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان وظائف میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میں ان تمام ناظرین سے گزارش کرتی ہوں کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، ہم اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں بتاتے ہیں، درود پاک کے بارے میں بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے شفا اللہ رب العزت دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کتنی طاقت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان وظائف کو کامل یقین اور ایمان کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ ضرور کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ میرے ناظرین، اگر آج کی یہ صورتیں پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، علاج کے خرچے بچ جاتے ہیں، مریض تندرست ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیے اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان کئی سالوں سے بیماری کا شکار ہے، اس کی زندگی میں ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اس بیماری سے نجات مل جائے، اسے شفا مل جائے۔ اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، میں ٹھیک نہیں ہوں، رات کو نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے اور درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بیان کر چکا تو انہوں نے شخص سے فرمایا، اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو پانی پینا بند کر دو، ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے اور رات کو پانی پینے سے انسان کو درد شروع ہوتا ہے اور اگر اللہ رب العزت اسے شفا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے اور جو لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے اور جب انسان گرم بستر سے اچانک بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ اب سب جانتے ہیں کہ رات کو گردے اپنے کام بہت آہستہ ہو جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے پر ہاتھ اور چہرے پر سوجن کا شکار رہتے ہیں، اس لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح یہ بھی ایک اہم چیز ہے اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کی وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتی ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ وقت پر سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی نیند کی خرابی اگلا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا کام غلط ہونے لگتے ہیں۔ نیند کی کمی سے قطع نظر ایک عجب مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، وہ سونے کے بعد آدھی رات کو اچانک آنکھ کا کھل جانا۔ اللہ رب العزت نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ رات بھر کی پرسکون نیند انسان کو اگلے دن کے لیے چست چاقچ بند اور چلاک کر دیتی ہے۔ انسانی جسم کو اللہ رب العزت نے ایک توازن کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اسی توازن میں کسی قسم کا بگاڑ اس کے اندر کسی بگاڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ چینی معالجین کے تحقیق کے مطابق اگر انسان کی آنکھ رات کے کسی ایک خاص حصے میں روز کھلے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ کسی خاص عضو کی خرابی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ رات کو آنکھ کیوں کھل جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں اور رات میں بار بار ہماری آنکھ کھل جاتی ہے
اور اسی وجہ سے نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سبھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے اور اسی لمحے کے دوران آپ اچانک سے جھٹکے سے جاگ جاتی ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اللہ والو، دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک، بد کو قدرت کے قانون کے تحت اور غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، کچھ لوگ مال اور دولت کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، لیکن انسان کسی نہ کسی فکری اور پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار بھی ہوتا ہے، اور ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ اگر آپ کو رات کو اچانک نیند سے بیدار ہوتی ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں، بلکہ آپ خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ رب العزت اپنے بندوں کو زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں۔ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت مجھ سے مانگتا ہے، اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھیں اور اپنے رب سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عباد بن سمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز بھی قبول ہو گئی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ دوسری حدیث سنیے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس کے لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیر پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموات پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلے حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت و توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے، انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس سے پہچان کر اسے پورا کرو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کے لیے صفت بیان فرمائی ہے کہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرے۔ رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرے۔ اس وقت اللہ رب العزت تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام ہیں کیڑے نکالتے ہیں اور ہمیشہ ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیں، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح سے جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور زور سے سانس کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں بھی خارج ہوں۔ اور سجدے کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ملتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کی خدمت میں سر رکھ دینا بہت محبوب ہونا اس کے نزدیک۔ اس نتیجے میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ رات کو تہجد کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر جگہ دے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھلے وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت جس قدر طاقت اور فرصت اور دل کی رغبت ہو تہجد پڑھ لیا کریں، تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی معرفت، اپنی پہچان کروانے کے لیے بھیجا ہے۔
تاکہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی بندگی کر کے اس کے ساتھ کرب کو پہچان کر اس کی معرفت حاصل کر سکے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کر لیا اور پھر آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عیش و عشرت، راحت اور آرام میں بسر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی تمام شعبہ زندگی اسی تنگی یا فروانی بلکہ ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ دنیاوی کاروبار، ذرائع تجارت، صنعت، حرفت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ رب العزت کی محبت الفت میں مست اور سرشار رہتے تھے، کسی بھی وقت ان کی یاد سے غافل نہ رہتے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی تجارت کرتے ہیں، کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نہ نماز قائم کرنے اور نہ زکوٰۃ دینے سے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رات جیسے پرسکون وقت میں بھی راحت و آرام کے بجائے اپنے محبوب حقیقی کے سامنے عبادت بندگی کے لیے دست بست کھڑے ہوتے ہیں اور نماز میں اس کے سامنے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہی لوگوں کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ہم نے ان کو جو رزق دیا ان میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، چنانچہ کسی متنفر کو کچھ نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں ہوگا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا اور دیکھا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بھی یا نہیں۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا، یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا ارشاد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، وہ یہ تھا کہ لوگوں آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بلا خانی ہیں، ان کے اندر کی سب سے چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کرے، غریبوں کا کھانا کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سب سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ رب العزت کی طرف سے تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو صورتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ صورتیں کون سی ہیں اور جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے صورتیں پڑھنی ہیں۔ ان صورتوں کو پڑھ کر سو جانا ہے، خواہ میں آپ کی پریشانی، مشکل بیماری کا حل آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ کریم آپ کو شفا بھی عطا فرما دیں گے، اللہ آپ کو صحت والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ دیکھیے جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اس دوائی کو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے دوائی استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکے۔ اس لیے جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں۔ یقین کرے کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی بھی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی بے چینی، کوئی جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ، آج کی صورت پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اس صورت کو آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے۔ بیماری بھگانے والی صورتیں پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا دیکھیں۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن پاک میں کئی دعائیں اور اعمال ذکر ہیں جنہیں پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رحمت اور شفا کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ رات کے کسی بھی وقت سونے سے پہلے آپ نے سورۃ شمس 7 بار اور سورۃ لیل 7 بار اور سورۃ ضحیٰ آپ نے 7 بار پڑھ لینی ہے۔ میرے ناظرین، یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کے آخری سپارے کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ترجمہ: اے اللہ میرے لیے میرے حالات سے نکلنے کا راستہ بنا، اور اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت پہلی رات یا دوسری رات یا 3 سے 7 راتوں کے اندر کوئی بھی آپ کے خواہ میں آئے گا اور آپ سے کہے گا اس معاملے سے تیری خلاصی اس طرح ہوگی۔ اس عمل کے لیے آپ نے باوضو سونا ہے، کپڑے آپ کے پاک ہونے چاہیے اور بستر بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ اللہ والو، یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے آپ کو خواہ میں آپ کے مسئلے کا حل نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی نہ کوئی آپ کو خواہ میں بتا دے گا آپ کی بیماری کا حل بھی، اور آپ کی پریشانی، آپ کے مقصد، آپ کے مسائل، آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس کا جو بھی آپ کو حل ہے آپ کو خواہ میں بتا دے گا۔ میرے ناظرین، یہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، خود بھی اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی بہت سے لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔
دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو جتنے بھی ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور مجھے اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔